ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. ویسے تو اس وقت موجودہ جو حکومت آئی ہے، پوزیشنز ہیں، کئی اہم ایشوز آ رہے ہیں جا رہے ہیں، لیکن دو ایشوز جو ہے وہ اس وقت بہت ہی پرماننٹ ہے، بہت اہم ہے، قریب آ چکا ہے. ان میں سے ایک ایشو، اور وہ یہ ہے کہ حکومت کی 100 دن کی کارکردگی. اب ایک طرف حکومت نے 100 دن کی کارکردگی کا وعدہ کر لیا ہے عوام سے، اور بس 100 دن اب پورے ہونے والے ہیں، اور حکومت نے یہ بتانا ہے کہ 100 دن کے اندر انہوں نے کن اہم قوانین کا جو ہے وہ کے اوپر کام کیا، کون سی اہم پالیسی بنائی، کیا پلاننگ رہا، کیا ان کی ڈائریکشنز ہے آئندہ حکومت کی. حالانکہ اس کے بعد دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو اپوزیشن جو ہے وہ 100 دن کی حکومت کی اس اسٹیٹمنٹ کے اوپر، اس کی کارکردگی کے اوپر مکمل احتساب کے لیے بیٹھی ہوئی ہے، اور دوسری طرف ان کی 100 دن کی جو بھی کارروائی ہے اس کو بہت شدید طریقے سے تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور کئی الزامات بھی سامنے آ رہے ہیں. تو اس ایسی صورتحال میں یہ بات بھی واضح طور پر نظر آ رہی ہے کہ 100 دن جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی حکومت کے لیے ایک ہنی مون پیریڈ ہوتا ہے. نہ تو حکومت اس میں کوئی اہم کارکردگی دکھا سکتی ہے، اور نہ اپوزیشن جو ہے اسے تنقید کا ہدف یعنی حذف جو ہے وہ یہ الزامات لگا سکتی ہے. یہ ہنی مون پیریڈ ہوتا ہے. بہرحال اس پہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے، اس ایشو پہ بات کریں گے. اور دوسرا جو بہت اہم ایشو ہے وہ ہے نیب. مسلسل نیب کے اوپر بات ہو رہی ہے، نیب کے قوانین کے اوپر بات ہو رہی ہے. یہاں میں ایک بات کرتا چاہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کے دور میں ہی احتساب ایکٹ 1997 آیا، اور پھر اس کے بعد 1998 میں احتساب آرڈیننس آیا، وہ بھی میاں نواز شریف صاحب کے دور میں آیا. پھر یہ احتساب ایکٹ اور احتساب آرڈیننس کے قوانین آگے بڑھ گئے، بالکل یہی قوانین آگے بڑھ گئے نیب آرڈیننس کے پاس، اور یہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں آیا. اور اس نیب آرڈیننس کے بعد تقریباً پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی کئی یعنی اس آرڈیننس کے اوپر 2 بڑی حکومتیں دونوں کی آئیں، اور ایون اس کے اوپر امینڈمنٹ بھی آیا. اور یہ جو قوانین ہیں جو اس وقت ہیں، یہ قوانین 270AA کے تحت پارلیمنٹ سے تحفظ میں بھی ہے. یقیناً آرٹیکل 238 اور 239 کے تحت پارلیمنٹ کو یہ اختیار ہے کہ وہ کسی بھی قوانین میں تبدیلی کرے، لیکن ان قوانین میں تبدیلی نہیں ہو سکتی جو اسلامک پروویژن ہو، جو بیسک اسٹرکچر ہو، جو آپ کے فنڈامنٹل رائٹس ہو. ان قوانین کو نہیں چھیڑا جا سکتا، باقی پارلیمنٹ کا ہے. اب اس ایشو پہ اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ نیب کے قوانین میں جو امینڈمنٹ آئی، اور جس کے بعد قائد ایوان اور قائد حزب اختلاف نیب کے چیئرمین کو لگاتے ہیں، کئی چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے ہی لگایا. اور اگر یہ بھی دیکھا جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ہی اور پی ایم ایل این کے دور میں ہی نیب کے اندر کئی اپوائنٹمنٹس ہوئیں. بہرحال اس کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے کہ نیب قوانین کو ختم کیا جائے، کچھ جگہ یہ تقاضا ہے کہ مکمل طور پر نیب کو ختم کر دیا جائے. سوال یہ ہے کہ آج یہ سوال جائز ہے، اور کیا وجوہات تھی کہ آپ کی 10 سالہ حکومت میں یہی قوانین تھے، یہی نیب تھی، آپ نے اسے تبدیل نہیں کیا. ان ایشوز پہ ہم بات کریں گے. ہمارے پاس جو بہت اہم گیسٹ ان کا تعارف کراتے ہیں. میرے پاس ہیں جناب اس وقت ہیں علی محمد خان صاحب، وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا. میرے ساتھ ہیں جناب شیخ وقاص اکرم صاحب، سینئر سیاستدان، سابق وفاقی وزیر. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا. محمد علی درانی صاحب، سابق وفاقی وزیر، آپ کا بھی بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ ہیں یا ہوں گی ڈاکٹر
نفیسہ شاہ ایمنے ہیں، ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ڈاکٹر نفیسہ شاہ ایمنے، مرکزی سیکرٹری اطلاعات پاکستان پیپلز پارٹی. آپ کا ہی بہت شکریہ. میں سب سے پہلے 100 ڈیز پہ آ جاتا ہوں، اور نفیسہ شاہ صاحبہ میں آپ سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ یہ 100 ڈیز جو ہوتے ہیں کسی بھی حکومت کے لیے ایک ہنی مون پیریڈ ہوتا ہے، لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ ان کی یہ 100 ڈیز جس کا انہوں نے وعدہ کر لیا اپنی قوم سے حکومت میں آتے ہی حکومت جماعت نے، تو اپوزیشن نے ان کی ان 100 دنوں پہ شدید تنقید بھی کی ہے اور کئی الزامات بھی عائد کیے ہیں. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ 100 دن کے اندر یہ جو تنقید ہے، یہ الزامات ہیں، یہ جائز ہیں؟ کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیں، بالکل اس لیے جائز ہے کہ حکومت آنے سے پہلے تو انہوں نے ایک بہت لمبی چوڑی ایک سیشن کی، پاور پوائنٹ پریزنٹیشنز کی ان کی جو مین ٹیم ہے، اور اس میں بہت لمبے چوڑے چارٹس دکھا کر انہوں نے بہت کلیئر ٹارگٹس میں بتایا کہ یہ ہمارا 100 ڈے پلان ہے. اس سے تاثر بھی یہی گیا کہ سلیکٹڈ گورنمنٹ کو سلیکٹ کیا جائے گا، اور یہ بھی ہم نے اپنے اپنے پریس اسٹیٹمنٹس میں یہ کہا کہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ہم لوگ ریڈی ہیں، ہم گورنمنٹ میں آنے والے ہیں، اور یہ ہمارا پلان ہے. اور پلان جو ہے وہ بہت کلیئر کٹ ہے. پلان میں انہوں نے کلیئر ٹارگٹس بھی دیے ہیں، پلان میں انہوں نے روڈ میپ بھی دیا ہے، اور پلان میں ایک بہت ایمبیشس ایجنڈا بھی دیا ہے. اگر حکومت وقت پچھلے حکومتیں آئیں، لیکن بالکل 100 ڈیز کا ایجنڈا تھا، لیکن اتنی کلیئرٹی کے ساتھ، اتنے ڈھول اور شہنائیوں کے ساتھ، کسی نے ڈھنڈورے کے ساتھ اپنا 100 ڈے پلان اس طریقے سے اناؤنس نہیں کیا. تو جب انہوں نے خود ہائپ کریٹ کی تو اب وہ ہائپ جو ہے وہ ریباؤنڈ ہو رہی ہے انہی کے اوپر، اور اس لیے ریباؤنڈ ہو رہی ہے کہ جو انہوں نے ایمبیشس ٹارگٹ سیٹ کیے اس پر نہ صرف یو ٹرنز لیے، پھر یو ٹرنز کی عجیب و غریب انہوں نے جسٹیفیکیشنز بھی شروع کر دی. جہاں تک ان کی خود کی پرفارمنس کی بات ہے، پورا سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے اور ٹرینڈ کر رہی ہیں 100 ڈیز 100 یو ٹرنز. میں بالکل چیزیں نہیں اس میں گناؤں گی، ہو بھی سکتی ہیں، اس پر ڈسکس بھی کر سکتے ہیں. میں صرف آپ کو عکاسی کے لیے کہ کتنی گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے جو ایجنڈا سیٹنگ میں اس لیے ناکام رہی ہے کہ پارلیمنٹ عکاسی کرتی ہے، ایک ٹائم پلس جو ہے وقت کی، وہ پارلیمنٹ اس کی عکاسی کرتی ہے. اس وقت پارلیمنٹ میں نہ صرف خود وزیر اعظم غیر حاضر ہے اور سوالات کے نہیں جواب دے رہے، ایک قانون بھی حکومت وقت کی طرف سے نہیں پیش ہوا، ایک لیجسلیشن کے حوالے سے ایک بل نہیں آیا، کمیٹیز بالکل نہیں بنی. تو یہ پھر اور جو بھی کچھ اس وقت ہے وہ صرف اس کا ایک ریٹورک ہے، آوازیں چل رہی ہیں، جی اتنے کروڑ نوکریاں ہوں گی، اتنے گھر بنیں گے، لمبی لائنیں لگ چکی ہیں نادرا کے آفیسز میں، اور اتنی ساری ٹارگٹس ہیں، لیکن اس پہ کوئی بھی کلیئرٹی نہیں ہے. دوسرا، معیشت کے اگر آپ انڈیکیٹرز دیکھیں، اور اخبارات میں بھی یہ معیشت میں دیے گئے ہیں کہ 3 مہینے پہلے اور 3 مہینے بعد جو بھی آپ انڈیکیٹر لے لیں، ایکسٹرنل اکاؤنٹ لے لیں، کرنٹ اکاؤنٹ لے لیں، فسکل ڈیفیسٹ کے فگرز لے لیں، اور جو اور انڈیکیٹرز ہیں، ڈالر کی جو ریٹ ہے وہ دیکھ لیں، تو ساروں میں 3 مہینے پہلے حکومت آنے سے پہلے حالات بہتر تھے، 3 مہینے کے بعد حالات جو ہیں وہ ورسٹ ہیں، اور کوئی ڈائریکشن ہمیں نہیں نظر آ رہا. اور خود جو ایشوز انہوں نے مین اپنا ایشو بنائے رکھا کہ جی ہم کرپشن کا خاتمہ کریں گے، اس وقت سوالات اٹھ رہے ہیں خود وزیر اعظم کی جو بہن ہے ان کے اوپر کہ آپ سب کے پیچھے آپ نے بالکل کہیں نیب لگائی ہوئی ہے، کہیں FIA لگائے ہوئے ہے، کوئی کدھر کورٹ میں حاضر ہو رہا ہے، کوئی کدھر کورٹ میں حاضر ہو رہا ہے. لیکن علیمہ خان جو ہے بی بی صاحبہ، انہوں نے ایک جو ہے وہ بیل آؤٹ ان کو دے دیا گیا ہے چپ چاپ میں. اگر آپ یہ کہتے تھے کہ رائٹ آف انفارمیشن جو ہم قانون لے کے آئیں گے، ہم ٹرانسپیرنسی کریٹ کریں گے، ٹرانسپیرنسی کا یہ تقاضا ہے، تو آپ بتائیں کہ علیمہ خان صاحبہ کو آپ نے بیل آؤٹ کیوں دیا ہے؟ ان کو آپ نے FBR والا اگر ان کو رستہ دیا ہے تو آپ سب لوگوں کو اور رستہ دیں، جن کی بھی غلطیاں ہیں ماضی میں ان کو بھی آپ دیں.
اور آپ یہ جو مقدمات کی آپ نے بھرمار شروع کی ہوئی ہے کہ میں جی کسی کو نہیں چھوڑوں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا، آپ نے اپنے بالکل آستین چڑھائے ہوئے ہیں کہ آپ کرپشن کے پیچھے بس. اور اچھی بات ہے، ہم تو کہتے ہیں یہ کہیں کریں لیکن ڈبل سٹینڈرڈز نہیں ہونے چاہیے. تو یہ جو کرپشن والا منترا تھا اس میں بھی بہت بڑا ہم نے یو ٹرن دیکھا، معیشت میں ہم نے یو ٹرن دیکھا، ہم نے سوشل سروسز میں انہوں نے کہا کہ ہم ریولیوشن لے کے آئیں گے سوشل سروسز میں. ریولیوشن تو کیا، مہنگائی کی ریولیوشن یہاں پر آ گئی ہے، اور باقی پھر ہم آگے ڈسکس کریں گے ایز یو آسک. ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں. جناب میں پہلے آ جاتا ہوں جناب علی محمد خان صاحب کے پاس. منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے. منسٹر صاحب آپ نے ایکسپیکٹیشن بڑھا دی ہے، نہ صرف عوام کی بلکہ اپوزیشن کی بھی. خود دیکھیے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ نے بڑھا دی ہے اور کارکردگی آپ کی کچھ ہے نہیں. ٹیکسز بھی لگا رہے ہیں، کمیٹی نہیں بن رہی ہے، آپ کے قوانین پاس نہیں ہو رہے ہیں اور ڈائریکشن نظر نہیں آ رہی ہے. تو کیا واقعی 100 دن میں جو امید ہے وہ یہ حکومت پورا کر سکے گی؟ کم از کم اس حکومت کی ڈائریکشنز بالکل صحیح ٹریک پہ چڑھ جائے گی؟ کیا کہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحبہ کی میں نے گفتگو سنی ہے اور مجھے یقین ہے کہ جو ان کی توقعات ہیں، کیونکہ اپنی حکومت سے توقعات ان کی ہے نہیں، 3 بار ان کی حکومت گزر چکی ہے، they have not done anything. سو ان کی توقعات ہیں باقی قوم کی طرح عمران خان صاحب سے. میں ان کو یقین دلانا چاہتا ہوں انشاءاللہ آپ کی توقعات سے بڑھ کر پرفارم کر رہے ہیں اور کریں گے. ایسا وزیر اعظم جب سے وہ وزیر اعظم نہیں، جب سے وہ الیکشن ہوا ہے 25 کے بعد سے، میں تو حیران اس بندے پہ. یہ خدا کا بندہ جو ہے ابھی تک ایک دن اس نے چھٹی نہیں کی اور مسلسل کام ہو رہا ہے الحمدللہ. 29 تاریخ کو انشاءاللہ لانچنگ ہے 100 ڈیز پلان کا. بتایا جائے گا قوم کو کہ ٹارگٹس کیا کیا تھے، کون کون سے ٹارگٹس اچیو ہوئے ہیں اور واٹ از دا وے فارورڈ. پہلے تو آپ اس چیز کو سمجھیں کہ اس حکومت کو چیلنجز کیا تھے اور واٹ از دا 100 ڈیز پلان. بیسیکلی چیلنجز یہ ہیں کہ ایک ایسا باغ جس کا والی وارث کوئی نہیں تھا ڈاکٹر صاحب، بدقسمتی سے ہمارے ان محترم دوستوں نے، چاہے وہ مسلم لیگ ہو، نون، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو یا ان سے پہلے بھی جو آئے تھے، ایسے وہ آئے جیسے کوئی باد سمبور لگ کے نہ تو سارا باغ اجاڑ کے چلے گئے ہیں. سو دا ٹاسک واز مونیومنٹل اینڈ از مونیومنٹل. بہت بڑا کام تھا. ایک ایسا ڈیپلی انٹرنچڈ مافیا جو وزیر اعظم ہاؤس سے لے کے ایک پٹواری کے دفتر تک وہ مافیا اندر سرایت کر چکا ہے کینسر کی طرح. بدقسمتی سے آپ کے پاس یہ آپشن ڈاکٹر صاحب نہیں ہے کہ ایک ڈاکٹر کے پاس آپشن ہوتا ہے بدن کینسر زدہ ہو جائے وہ ہاتھ پیر وغیرہ کاٹ دیتا ہے، بدن کو بچا لیتا ہے. آپ کیا کریں گے؟ کیا عمران خان صاحب کے پاس آپشن تھا کہ وزیر اعظم ہاؤس کو کاٹ دیتے؟ کیا وہ کسی صوبے کو خدا نخواستہ کسی بہت بڑے ادارے کو؟ نہیں. ہمارے پاس آپشن صرف ایک تھا اور ایک ہے، اور وہ یہ ہے ہم نے اس کینسر کی ریورس کرنا ہے، ریورس انجینئرنگ کرنی ہے، اس کو واپس کرنا ہے. ان کی وساطت سے یہ جو کرپشن کا ناسور پھیلا ہے، یہ جو اربوں کھربوں روپے کے اثاثے نکل رہے ہیں لوگوں کے اکاؤنٹ سے، کبھی فالودے والے، کبھی ادھر کبھی ادھر، تو ایک تو وہ تھا. اس پہ الحمدللہ کام ہو رہا ہے اور وہ آپ کو تفصیلاً بتایا بھی جائے گا. نمبر 2، 100 ڈیز پلان کیا ہے؟ 100 ڈیز پلان یہ نہیں ہے کہ ہم نے 100 دن میں آپ کو 70 سال کا سب کو ٹھیک کر کے دے دینا ہے اور یہ لیجی مزے کریں. نہیں. پہلی بات تو ویسے میں عذرائے تفنن نہیں کہہ رہا، ناٹ آن اے لائٹر نوٹ، لیکن صرف ایک ضمنی بات کرتا جا رہا ہوں اس پہ 100 دن کے پلان پہ. اس کے بعد آتا ہوں اور I will not take more than 1.5 minute. میں ٹائم زیادہ ضائع نہیں کرنا چاہتا. اتنا میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اپوزیشن کے پاس حق ہے، اختیار ہے تنقید کا، اور وہ ان کو کرنا چاہیے. اور ہم کون ہوتے ہیں ان کو یہ حق ان سے لینے والے یا ان کو کہنے والے کہ آپ کریں؟ آپ کا حق ہے، آئین نے آپ کو دیا ہے. آئینی طور پہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کو پورا حق ہے میں کرٹیسائز کریں، لیکن اخلاقی طور پہ میں سمجھتا ہوں ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے ملک کو لوٹنے، تباہ کرنے کے بعد اب ان لوگوں سے پوچھنے کا جو اس کو ٹھیک کرنے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آئے ہیں، اللہ کے فضل سے اس کو ٹھیک کر کے جائیں گے. لیکن آئینی طور پہ آپ کو حق ہے، آپ کریں. یہ ایسا ہی ہے کہ آگ لگانے کے بعد ایک آدمی آگ لگائے، فائر بریگیڈ والے آ کے آگ بجھائیں اور لگانے والے کہے کہ ہاں جی بتاؤ نا کب بجھاؤ گے، تو انشاءاللہ بجھ جائے گی آگ.
100 ڈیز پلان کیا ہے؟ صرف 30 سیکنڈ میں 100 ڈیز پلان آپ کا یہ کھڈے لائن لگی ہوئی گاڑی کو پلیٹ فارم پہ چڑھانا ہے. انشاءاللہ گاڑی پلیٹ فارم پہ چڑھ رہی ہے اور آپ کو وے فارورڈ دیں گے کہ ہم نے ایجوکیشن میں کیا ہماری ریفارمز ہیں, ہماری کمیونیکیشن منسٹری میں کیا ریفارمز ہیں, ہماری ریلوے میں کیا ریفارمز ہیں, فائنانس میں FBR کو ریفارم کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں, ہم جو ہے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے کیا کر رہے ہیں. باہر جو پیسہ یہ لوگ نکال کے لے گئے ہیں, پاکستان کو جو ہے شیر مادر کی طرح لوٹ کے لے گئے ہیں, وہ پیسہ کیسے واپس لایا جا رہا ہے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کو بتایا جائے گا. یہ ٹارگٹ ہے, اتنا پہنچیں آگے اتنا جائیں گے. اور مت بولیے انشاءاللہ مینڈیٹ جو ہے قوم نے اس حکومت کو 5 سال کا دیا ہے, ایسی پرفارمنس کر کے دکھائیں گے کہ اگلے 5 سال بھی انشاءاللہ عمران خان 2/3 میجورٹی سے آئیں گے, یاد رکھیے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اس سے پہلے کہ میں اپنے دوسرے شرکا شیخ وقاص اکرم اور محمد علی درانی صاحب کی طرف جاؤں تاکہ ڈیٹیل میں بات کر سکوں جتنا ٹائم ان کو دیا ہے, ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں, بہت ہی چھوٹا سا, پھر واپس آتا ہوں. ویلکم بیک. جی شیخ وقاص اکرم صاحب, آپ کے پاس میرا سوال یہ ہوگا کہ یقیناً 100 دن ہنی مون پیریڈ ہوتا ہے, حکومت نے 100 دن میں بڑے دعوے بھی کر دیے ہیں, لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ 2018 کے الیکشن سے پہلے جو سماجی, معاشی, آئینی, سیاسی پرابلم تھی اس کی ذمہ دار نئی حکومت نہیں ہے, لیکن یہ 100 دن کی ذمہ دار ضرور ہے. کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, میں نے بات سنی ہے اپنے عزیز علی محمد خان کی بھی اور ڈاکٹر صاحبہ کی بھی, تو میں ان کی باتوں کے حوالے سے بھی چند باتیں کروں گا. پہلے تو یہ کہ 100 دن اور 900 دن, مگر یہ ہے کہ مہنگائی کی صورتحال پریشان کن ہے اور لوگ اس سے پریشان ضرور ہیں. مگر چلیں, اگر کوئی پارٹی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم آپ کو اس لیے اس پریشانی میں سے گزار رہے ہیں کیونکہ ہم آپ کو ایک بہتر مستقبل دینا چاہتے ہیں, تو لیٹس سی کہ وہ بہتر مستقبل یہ کتنے دنوں کے اندر انشور کر سکتے ہیں یا کتنے مہینوں میں انشور کر سکتے ہیں. مگر اس وقت فی الفور تو جو صورتحال ہے وہ پریشان کن ہے. شاید میرے لیے, آپ کے لیے, درانی صاحب یا ڈاکٹر صاحبہ کے لیے اتنی پریشان کن نہ ہو کہ رب نے آپ لوگوں کو وسائل دیے ہیں, مگر ایک آدمی جس کے آلریڈی وسائل کم تھے اور جو پچھلی حکومتوں کا بھی ستایا ہوا تھا, اور اس غریب نے شاید ان کو اسی لیے اتنے ووٹ دے دیے کیونکہ وہ پچھلے ادوار کا ستایا ہوا تھا, وہ اس وقت کوئی ریلیف محسوس نہیں کر رہا بلکہ وہ اور زیادہ ستایا ہوا محسوس کر رہا ہے اپنے آپ کو. اور کسی حوالے سے جو کمیونیکیشن ہے وہ ہمارے بھائیوں کی جو حکومت میں ہے, جو ہمارے دوست, وہ ان کو اس طرح کمیونیکیٹ بھی نہیں کر سک رہے اپنے گولز, اپنی اسٹریٹجیز اور یہ کیا چاہتے ہیں اور کس طرح چاہتے ہیں, کیونکہ وہ جو فوکس ہے وہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کی طرف ہو چکا ہے. تو وہ مجھے اس بات کی پریشانی بھی ہے, اور میں اپنے دوستوں کو یہ بھی کہوں گا کہ اگر بہتر ہوتا کہ اس پہ توجہ دیتے, ابھی سے دینا شروع کر دیں. یہ کوئی 100 دن کو اتنا زیادہ وقت نہیں ہوتا کسی بھی حکومت کے لیے, میں 100 دن پہ بعد میں آتا ہوں. دوسرا, جو 100 دن کی بات لوگ بار بار کرتے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ المیہ ہے میرے ان بھائیوں کا, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے نوجوان اس حکومت میں ایسے ہیں جو بڑے جذبے سے, بڑی نیک نیتی سے اس ملک کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, مگر وہ اپنے چند جو سینئرز کہہ لیں یا وہ جو ان سے پہلے اس جتھے کا حصہ بنے ہیں, وہ ان کے بیانات کی شدت میں پھنس چکے ہیں. آپ کی حکومت آ گئی, آپ کو رب نے حکومت دے دی, لوگوں نے آپ کو ووٹ دے دیے. اب اس کے بعد آپ نے بہت زیادہ, جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ وہ ہیمر کیا 100 دن کے حوالے سے. یو ڈونٹ نیڈ ٹو ایکچولی, کیونکہ 100 دن جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوتے ہیں کسی حکومت کے لیے. 100 دن کے اندر کوئی گول اچیو کرنا, یہ تو چھوڑیں, یہ تو ناممکن بات ہے. 100 دن کے اندر اگر آپ صرف اپنی پرائرٹیز ہی سیٹ کر لیں نا جی, کہ آپ نے اپنے محکمے کو چلانا کس طرف ہے اور محکمے نے چلنا کس طریقے سے ہے,
یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے. 100 دن کے اندر اگر ایک وزیر اپنی ٹیم پوری کر لے، جس ٹیم سے اس نے اپنے محکمے کو چلانا ہے، اپنا سیکرٹری اپنے مزاج کا ایک اچھا بہتر لے آئے، اداروں کے ہیڈز بہتر لے آئے، جو اپنی ٹیم بنا لے جس سے اس نے پرفارم کرنا ہے، ڈیلیور کرنا ہے، تو 100 دنوں میں تو وہ بھی ممکن نہیں ہوتا. مجھے یاد ہے، اور درانی صاحب کو بھی یاد ہوگا، کہ شوکت عزیز صاحب کو بھی یہ شوق چڑھا تھا کہ جی آپ 100 دن والا معاملہ کریں، اور ہر وزیر کو انہوں نے 100 دن دیے تھے. بٹ فرق یہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی 100 دن کے اندر آپ اپنے گولز جو ہیں وہ پرائرٹائز کریں، اور وہ لکھ کے آپ میرے پاس لائیں، مجھے پتہ لگے کہ آپ نے اپنے محکمے کو کس طرح چلانا ہے. اور پھر شوکت عزیز صاحب پھر ہر وزیر کے ساتھ 100 دنوں کے بعد انہوں نے ایک میٹنگ کی، جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ بھائی یہ کس طریقے لے کے جانا چاہتا ہے. مگر ان کا شوق بھی چند دنوں بعد 100 دن کی ان میٹنگز کے بعد، وہ میٹنگز بھی پورے وزراء کی نہیں ہو سکی، وہ ٹھنڈا ہو گیا، اور پھر 5 سال انہوں نے بھی مکمل کر لیے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 100 دن والی تو جو لفاظی ہے، اس میں یہ میرے عزیز ہیں، بھائی ہیں میرے، یہ بیچارے جو ہیں پھنس گئے ہیں، اور وہ 1-2 بیانات کی وجہ سے اب یہ پریشان ہے. 100 دنوں میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، بالکل غلط بات ہے. اب اگر یہ لوگوں کو بتائیں گے بھی صحیح، جس طرح میرے بھائی نے کہا علی محمد خان نے کہ جی پتہ نہیں کس تاریخ کو کہ 100 دنوں کی لانچنگ ہے، تو وہ بس ایک مارکیٹنگ ایونٹ ہو سکتا ہے کہ جی وی ہیو اچیوڈ دس، وی ہیو اچیوڈ دس. نو بڈی کین. اٹس ناٹ جسٹ پی ٹی آئی. Nobody can, especially in a country like Pakistan, especially in a situation where we are today. کوئی بندہ 100 دنوں میں کچھ اچیو نہیں کر سکتا. تو میں کوئی اپنے ان بھائیوں پہ اس بات پہ تنقید نہیں کروں گا، میں بلکہ ان سے ہمدردی کا اظہار کروں گا کہ ان کے چند دوستوں نے ان کو ایسی امبیرسنگ سچویشن میں لا کے کھڑا کر دیا ہے جہاں ان کے لیے حالات جو ہیں وہ پریشان کن ہو گئے. علی محمد خان نے کہا کہ چھٹی نہیں کی خان صاحب نے، بڑی اچھی بات ہے، کرنی بھی نہیں چاہیے. اس ملک کے حالات چھٹی کے متحمل نہیں ہیں، اور جس عہدے کے لیے آپ نے 22 سال دن رات مشقت کی ہو، وہ پھر اس کرسی پہ بیٹھ کے چھٹی کرنے کا دل نہیں کرتا خان صاحب. پھر بندے کا وہ جیسے کہتے ہیں نا، بچے نے صبح اسکول جانا ہو اور شروع میں بڑا شوق ہوتا ہے نا، تو وہ رات نیند نہیں آتی ہے، بندہ پوری رات جاگتا ہے کہ میں نے صبح اسکول جانا ہے. تو کوئی نہیں، یہ اچھی بات ہے، یہ کسی پہ احسان نہیں ہے وزیر اعظم کا چھٹی نہ کرنا، بلکہ یہ اپنی وہ تمام وہ کمٹمنٹس جو انہوں نے قوم کے ساتھ کی ہیں، اگر وہ کام کر رہے ہیں دن رات تو اچھی بات ہے. ہی اوز اٹ ٹو دس کنٹری اینڈ ٹو دا پیپل. ایک اور بات جو بڑی ضروری ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں حکومت کی نا اتنی ہیمرنگ 100 دنوں کے حوالے سے نہیں کرنی چاہیے. اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ 100 دنوں میں ڈائریکشن سیدھی کرنا بھی ممکن نہیں ہوتا. لیٹس گیو دیم آ اسپیس. ان کو 5-6 مہینے 7-8 مہینے بعد یہ کہیں بھاگے نہیں جا رہے ہیں. دیکھیں یہ جو اپوزیشن ہے ڈاکٹر صاحب، اپوزیشن اپنے مسائل میں گھری ہوئی ہے. وہ ادھر نون لیگ والوں پہ کیسز ہیں، ادھر پیپلز پارٹی والوں پہ کیسز ہیں. یہ بیچارے کوئی اپوزیشن نہیں کر سکتے ہیں. یہ اپنے کیسز سے ان کے لیڈران نکلیں گے تو تب جا کے یہ کھل کے کسی اپوزیشن کرنے جوگے رہیں گے. اچھا وہ تانے بانے ایسے بنے ہوئے کہ وہ اپنے کیسز سے نکل ہی نہیں سکیں گے 2-3 سال جب تک یہ اپنے منطقی انجام پہ پہنچ نہیں جاتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پیریڈ کے اندر یہ پی ٹی آئی کے لیے بڑا بہتر موقع ہوگا کہ جب تک یہ لوگ اپنے معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں یہ اپنی ڈائریکشن بہتر کر لیں. اللہ نے اور اس قوم نے ان کو یہ موقع دیا اور مجھے ان سے اچھی توقع ہے کہ کچھ نہ کچھ ڈیلیور کر دیں. بالکل صحیح ہے. میں آتا ہوں جناب محمد علی درانی صاحب کی طرف. درانی صاحب، حکومت کا 100 دن ہنی مون ہوتا ہے، لیکن حکومت نے اس پہ اسٹیٹمنٹ دے دی، بڑی ایکسپیکٹیشن بڑھا دی، نہ صرف عوام کی، اپوزیشن کی، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، جیسے وقاص صاحب نے بھی بڑا کلیئر پوزیشن لی. لیکن دوسری طرف یہ بات بھی ہے کہ اپوزیشن نے پکڑ لیا ہے 100 دن میں، اور 100 دن کے اندر جو کچھ بھی ہوا ہے تو کون صحیح ہے سر؟ کیا دونوں جنہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا انہوں نے جائز، اور جو تنقید کر رہے ہیں، الزامات لگا رہے ہیں، احتساب کر رہے ہیں 100 دن پہ حکومت کا، وہ جائز؟ کون صحیح ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب، پہلے تو 100 دن کے بارے میں میرے بھائی شیخ وقاص اکرم نے جو عمومی ایک جائزہ لیا ہے، میرا خیال ہے وہ بہت انکلوسو تھا، تمام اینگلز کو انہوں نے کور کیا ہے. میں یہ اس میں صرف اتنا ایڈ کروں گا کہ 1825 دنوں کے لیے آنے والی حکومت نے اپنے آپ کو 100 دن کے لیے اکاؤنٹیبل ٹھہروا دی.
تو یہ ایک غیر ضروری اقدام تھا جو حکومت سے اٹھا ہے، اور میرا خیال ہے کہ وقت کے ساتھ اس کی کریکشن بھی لگ جائے گی، اور اپوزیشن کا کام تو اپوزیشن کرنا ہے، اور موجودہ اپوزیشن تو ویسے ہی اپوزیشن نہیں ہے، وہ تو صرف اور صرف جو ہے ان کے اوپر جو اس وقت ماضی کا ایک بوجھ آیا ہوا ہے اس کے بھی پریشر میں اپوزیشن ہے، تو ان کو زیادہ ہمیں سیریسلی یا ان کی کرٹیسزم کو بہت سیریسلی نہیں لینا چاہیے۔ میں کوئکلی جو ہے چند پوائنٹس ڈاکٹر صاحب آپ کے توسط سے پیش کرنا چاہوں گا کہ اگر 100 دن کے تناظر میں اب تک جو گزرے ہیں دیکھیں تو موجودہ حکومت کی چند پازیٹیو ایکٹیویٹیز بھی ہیں۔ سب سے پہلی جو پازیٹیو ایکٹیویٹی ہے، انہوں نے بہت کلیئر میسج دیا ہے کہ یہ کرپٹ ایلیمنٹس کے ساتھ کسی قسم کا نہ این آر او کریں گے نہ مفاہمت کریں گے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک یونیک اچیومنٹ یا ایک ایکٹ ہے جو اس گورنمنٹ نے دی ہے۔ دوسرا جو اس گورنمنٹ کی طرف سے پازیٹیو کام ہوا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے عدلیہ، نیب، ایف آئی اے اور وہ تمام ادارے جو کرپشن سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز کو اس وقت پرانے کیسز کو کنڈکٹ کر رہے ہیں ان کو مکمل طور پہ فیسیلیٹیٹ کیا ہے ان دا انٹرسٹ آف پیپل آف پاکستان، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ انہوں نے عدلیہ کے جو فیصلے ہیں ان کو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے اپنی پوری سیریسنس شو کی ہے۔ 100 دنوں میں ابھی تک ان کے اوپر کوئی بڑا کرپشن کا ایشو نہیں آیا، اور جتنے ادارے نیشنل سیکیورٹی کے ادارے جو ہیں ان کے ساتھ بھی ان کا تعاون اور فورن پالیسی کے اوپر ایک کمپلیٹ کوہیژن وہ اس وقت نظر آ رہا ہے، خواہ وہ وار اگینسٹ ٹیرر ہو یا تمام ایشوز کے اوپر۔ اس وقت ملک کے تمام جو سلطنت کے ادارے ہیں وہ آپس میں ہینڈ ان گلاف کی طرح موو کر رہے ہیں۔ یہ ان کی وہ پازیٹیو اچیومنٹس ہیں جو 100 ڈیز میں نظر آ رہی ہیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اب تک کسی قسم کی قانون سازی کرنے کے بجائے پارلیمنٹ کو جو ہے وہ قانون سازی کے ادارے کے بجائے زبان درازی کا ادارہ بنا دینا، یہ ایک غیر مؤثر پارلیمانی حکمت عملی ہے جو اس حکومت نے اختیار کی ہے۔ دوسری چیز جو متوقع تھی جو ان کے اس میں بھی تھی کہ یہ وزارتوں اور جو ڈویژنز ہیں، حکومتی ڈویژنز ہیں، ان کی تعداد کم کر کے ایک سمارٹ اور ایفیشینٹ گورنمنٹ دیں گے، اس کے بجائے انہوں نے بھی ایک فوج وزراء کی فوج ظفر موج جو ہے وہ قائم کرتی ہے۔ تیسری چیز جو بہت ان سے متوقع تھی اور ان کے منشور میں بھی موجود ہے، اور یہ 100 دن میں اس کی کلیئر انڈیکیشنز دے سکتے تھے، اپنے بجٹ میں دے سکتے تھے، وہ یہ ہے کہ یہ ترقیاتی بجٹ کو بڑھاتے اور غیر ترقیاتی کو کم کرتے۔ 18 سے 20% تک کا جو ترقیاتی بجٹ ہے اس کو بھی کٹ لگ جانے کے بعد جو ہے اس وقت گورنمنٹ سپینڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے غربت اور عوام کے اوپر پریشر جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ہو گیا ہے۔ اور آخری چیز جو اکثر جو اس بارے میں کہوں گا کہ ایک تو معیشت کے بارے میں کوئی واضح پلان نہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایف بی آر کو فائلرز کی طرف لے جانے کے بجائے اس حکومت سے یہ توقع تھی کہ ہر ٹیکس پیئر کو فائلر بنائے گی، مطلب جو بجلی کا بل بھی پے کرتا ہے وہ بھی ٹیکس دیتا ہے، جو موبائل خریدتا ہے وہ بھی ٹیکس دیتا ہے، جو موبائل چلاتا ہے وہ بھی ٹیکس دیتا ہے، ان کو ٹیکس پیئی کے طور پہ ان کے آئی ڈی کارڈ کے اوپر یہ لے سکتے تھے، اس کے بجائے یہ کہتے ہیں 20,000 کی فیس دے کے فائلر بنو تو تب کچھ فیسلٹیز لوگے، یہ بھی کوئی بات نہیں ہے۔ اور آخری چیز ڈاکٹر صاحب جس کے بارے میں وہ یہ ہے کہ وابڈا کے معاملے میں انہوں نے تھیفٹ کو اگر یہ شو کرنا ہے کہ یہ سبسڈی ہے اور انکمپیٹنس کو یہ شو کرنا ہے کہ یہ عوام کی فیسیلیٹیشن ہے، تو یہ بڑا ظلم ہے۔ اس حکومت سے عوام یہ توقع نہیں کرتے کہ وہ محکماتی جو نااہلی کو جو ہے وہ سبسڈی کے طور پہ عوام پہ لوڈ کرے۔ جناب ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بالکل۔ میں ذرا آ جاتا ہوں اپنے دوسرے اہم ایشوز پہ۔ میں بالکل 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 میں آپ کی تجاویز آگے لے لیتا ہوں، لیکن پہلے میں ذرا سا نفیسہ شاہ صاحبہ کی طرف بھی آ جاؤں اور نیب کے اوپر میں ذرا بات کرنا چاہتا ہوں۔ 1997 نفیسہ شاہ صاحبہ 1997 کا نیب ایکٹ، احتساب ایکٹ، پھر احتساب آرڈیننس 1998، پھر 1999 نیب آرڈیننس، اور آج پھر 2018 ہے۔ لیکن یہ نیب جو ادارہ ہے اس کے اوپر بڑی شدید تنقید ہو رہی ہے، حالانکہ اس ادارے کے اندر
نیب کا چیئرمین لانے کا اختیار پیپلز پارٹی اور PMLN کا رہا. وہاں اپوائنٹمنٹس بھی بہت بڑی تعداد میں پیپلز پارٹی نے کی, PMLN نے کی, کیسز بھی ایک دوسرے کے خلاف آپ لوگوں نے بھی بنائے. لیکن یہ کہا جا رہا ہے آج کہ جی نیب کو سیاسی طور پر حکومت جو ہے سیاسی انتقام کا وہ کر رہی ہے. اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ ذرا آپ بتائیں. لیکن پہلے تو میں دورانی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت کا کوئی کرپشن کا سکینڈل سامنے نہیں آیا, میں اس کی تردید بھی کروں گی. اور لیٹسٹ سکینڈل اور کیا ہو سکتا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کی بہن خود کہہ رہی ہیں کہ ان کی انڈکلیئرڈ پراپرٹی دبئی میں پائی گئی ہے, اور جو پریس کانفرنسز ہوئیں اس میں کہا کہ 800 افراد کی پراپرٹیز 800 سے زائد دبئی میں موجود ہیں. ان میں سے مجھے تو ایک نام پتا ہے جس کی کسی نے ڈینائی نہیں کی, وہ ہے علیمہ خان صاحبہ. ہم مانگ رہے ہیں, انصاف کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ جہاں آپ اوروں کے اوپر آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کی ایک بھرمار کی ہوئی ہے جو اٹ ورجز آن پولیٹیکل وکٹمائزیشن, تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آپ علیمہ خان صاحبہ کا منی ٹریل قوم کو خود دیں. دوسرا بڑا ان کا سکینڈل یہ ہے کہ PTI کی 2013 کے مینیفیسٹو کا پرومس عمران خان صاحب کے KP میں 3 ماہ میں ہم کرپشن ختم کر دیں گے, ایک احتساب انہوں نے بنائی, احتساب کمیشن. اس احتساب کمیشن کو 1 ارب روپے خرچ کرنے کے بعد آپ نے وائنڈ اپ کیا ہے. تو آپ کی کمٹمنٹ کرپشن کے ساتھ صرف اس حد تک ہے کہ آپ اپوزیشن کو ٹارگٹ کریں اور آپ اپنے نمبر بڑھائیں. اور تیسرا یہ ہے کہ یہ انہوں نے کینسر اور وائرس کی علی محمد خان صاحب نے بات کی, پلیز یہ سیاست ہے, اس کو میڈیکل میٹافرز نہ یوز کریں, لیکن اگر آپ یوز کر رہے ہیں تو اس کینسر اور وائرس میں جو مبتلا تھے وہ تو آپ نے اپنی جماعت میں لے لیے. کئی سارے لوگ جن کے اوپر کیسز تھے, بابا روان آپ کے پاس ایک ایگزامپل ہے, اور میں ایگزامپلز لے سکتی ہوں لیکن میں نیمز نہیں ڈراپ کرنا چاہتی اس موقع پر, لیکن آدھے سے زیادہ لوگ وہ آپ کے سمتوں میں اس وقت موجود ہیں. جہاں تک نیب کی بات ہے, کوئی بھی قانون جو ہے وہ فائنلٹی نہیں ہوتا, اس میں ترمیم آ سکتی ہیں. نیب لا جو ہے وہ ایک حساب سے ڈریکونین لا اس لیے ہے کہ وہاں پر بیل کا پروویژن نہیں ہے, اور جب نیب لا کی آپ امپلیمنٹیشن دیکھیں تو بہت ہی رینڈم امپلیمنٹیشن ہے. کئی وزراء ان کے بھی نیب کی انویسٹیگیشن کے اندر ہیں, علیم خان ہے, پرائم منسٹر صاحب ان کے خود ہیں, کئی اور بابا روان ہیں, ان کو اریسٹ نہیں کیا جا رہا, لیکن شرجیل میمن کو اریسٹ کیا گیا ہے. شہباز شریف کو اریسٹ, خٹک صاحب ہیں ان کو اریسٹ نہیں کیا گیا, لیکن جو اپوزیشن کے ممبرز ہیں ان کو اریسٹ کیا جا رہا ہے یا ان کو تھریٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ واٹ از نیب ایکچولی ڈوئنگ. پھر پچھلے دنوں آپ نے ایک نیب اہلکار کا انٹرویو سنا, وہ بڑا کنٹروورشل تھا, ان کی ڈگری کے اوپر کئی سارے سوالات تھے. ابھی قومی اسمبلی میں نیب کے اوپر بہت بڑا ایلیگیشن ہے, مے بی اس میں صداقت نہ ہو لیکن آپ انکوائری آپ کو کرنی پڑے گی, کیونکہ قومی اسمبلی کے فلور پر یہ کہا گیا ہے کہ نیب کے اہلکاران جو ہے ٹارچر کر رہے ہیں. دوسری بات میں یہ ضرور کہوں گی کہ کوئی ایسا انڈیپینڈنٹ تھرڈ پارٹی نیب کے جو افسران ہیں ان کی پراپرٹیز کا بھی جائزہ لیں کہ آیا وہ بالکل صاف ستھرے ہیں یا ان میں بھی بلیک شیپ ہیں, کیونکہ ایسے بہت ساری کہانیاں ہیں. اور نیب کے جو ہے اٹ ہیز بیکم این انسٹیٹیوشن تھرو وچ پیپل آر سیٹلنگ پرسنل اسکورس. میں اپنے ایکسپیرینس سے بات کرتی ہوں کہ کوئی کسی کی دشمنی میں ایک ریفرنس نیب کے اوپر چلا جاتا ہے اور نیب وہ ایک انکوائری شروع کر دیتی ہے وداؤٹ لوکنگ انٹو دا میرٹ آف دا کیس. تو نیب کی امپلیمنٹیشن میں بہت زیادہ پرابلمز ہیں, یہ خود آپ کو کبھی نہیں ایکسپٹ کریں گے, لیکن ان کے انٹرنل کوارٹرز میں نام نہیں لوں گی, یہ خود بھی مانتے ہیں کہ نیب میں ترامیم جو ہے وہ نیب لا میں ہونے چاہیے, اور اس پر میں سمجھتی ہوں کہ کنسنسس ہونا, ہم نہیں کہہ رہے کہ ہم صرف پیپلز پارٹی یونیلیٹرلی ایک ڈیمانڈ کرے, کنسنسس کی بنیاد پہ اس پہ بحث ہونی چاہیے اور اس میں جو ویکنیسز ہیں اس قانون میں ان کو ایڈریس کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, میں اس سے پہلے کہ علی محمد خان صاحب کی طرف آؤں ایک چھوٹا سا بریک لے واپس آتا ہوں.
جی ویلکم بیک. علی محمد خان صاحب, کیوں ایسی بات کہی جا رہی ہے کہ حکومت, حالانکہ نیب ایک آزاد خود مختار ادارہ ہے, لیکن کیا وجوہات ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت جو ہے نیب کے ذریعے سیاسی انتقام لے رہی ہے؟ ایک چیز, اور دوسرا کہ اکراس دا بورڈ نہیں ہو رہا ہے, حکومتی لوگوں کے خلاف نیب کارروائی نہیں کر رہی ہے, حکومت اپنے لوگوں کے خلاف بھی کارروائی نہیں کر رہی ہے, کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب دو باتیں. نمبر 1, پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومتی بندے جو ہیں, ابھی انہوں نے ہمارے محترم ڈاکٹر بابر اعوان صاحب کی بات کی, جیسے ہی ان کے ریفرنس آیا خود انہوں نے استعفیٰ دے کے وہ چھوڑ گئے. ہمارے پرویز خٹک صاحب کے خلاف بھی کوئی نیب کا وہ کر رہے ہیں, جو ہمارے ناظم سواتی صاحب کے خلاف جو ہے وہ JIT بنی, تو اور کیا چاہتے ہیں؟ یہ ابھی ہمارے 100 دن نہیں ہوئے, ہمارا تو اس کا احتساب ہوگا نا. ان کا تو کتنے سالوں سے پاکستان کا, بدقسمتی سے میں لفظ یوز کروں گا, ان کو پھر برا لگے گا, لیکن لوٹ کے کھا گئے, اس کا احتساب ان کو جواب دینا پڑے گا. احتساب اسی کا ہوتا ہے جو کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے. ہمارا تو 100 دنوں کا ہوگا نا, ان کا تو پتہ نہیں کتنے ہزار دنوں کا ہوگا, کیونکہ حکومتیں یہ چلا کے چلے گئے جس دوران پاکستان کو خزانہ لوٹا تو گیا نا. یہ جو نکل رہا ہے, اومنی گروپ کی کہانیاں نکل رہی ہیں, یہ جو فالودو والوں کے نکل, کس کی طرف سے پیسے بھائی جان آئے؟ نمبر 1. نمبر 2, سچویشن دیکھیں. 2 دفعہ انہوں نے یہ محترمہ علیمہ خان صاحبہ کا ذکر کیا, محترمہ ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ نے. میں سمجھتا ہوں کوئی اور بندہ بات کرے, لیکن یہ تو پڑھے لکھے موسٹ ایجوکیٹڈ ہیں. شی از این انڈیپینڈنٹ پرسن, علیمہ خان صاحبہ. شی از ناٹ اے گورنمنٹ آفیشل, کبھی گورنمنٹ اس میں نہیں رہے. ہمارا کوئی کام نہیں ان کو ڈیفینڈ کرنا. وہ PTI میں بھی کوئی عہدے پہ نہیں ہے. خان صاحب کی وہ ایک رشتہ دار ہیں, سسٹر ہیں, ان کا اپنا کوئی وکیل ہوگا, وہ جواب دیں گے. تو وہ کوئی حکومتی ایکس چیکر کے پیسوں پہ نہیں بیٹھے کہ ہم ان سے حکومتی خزانوں کا پوچھیں. وہ جانے ان کے کیس جانے. ہمارا کوئی کام نہیں ہے حکومت کا جا کے, اگر انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے نیب پکڑے پھر ان کو, اگر غلط کام کیا ہے, لیکن صرف اس وجہ سے کہ وہ عمران خان صاحب کی ہمشیرہ ہیں ان کو اس طرح سے ٹارگٹ کیا جائے. آئی تھنک دیٹ وڈ بی بیڈ, دیٹ وڈ بی رانگ. نمبر 1. نمبر 2, سچویشن اس وقت پیکیولر اس لیے ہے کہ ایک طرف ایک ادارہ ہے نیب, دوسری طرف ہے حکومت, اور ساتھ میں اپوزیشن اس طرف بیٹھی ہوئی ہے. اب احتساب تو ظاہر ہے انہی لوگوں کا ہونا ہے جنہوں نے حکومتیں چلائیں, وہ سارے کے سارے اپوزیشن میں بیٹھے ہیں. تو آپ کو ایک طرفہ اس لیے لگ رہا ہے کہ احتساب میں وہی لوگ ہوں گے نا جنہوں نے حکومتیں چلائی ہیں. اب دوسری بات یہ ہے کہ نیب جو ہے بہت حد تک ایک آزاد ادارہ, میں یہ نہیں کہتا مکمل ادارہ, بہت حد تک آزاد ادارہ ہے. حکومت کا اس پہ کنٹرول نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے پولیٹیکل گورنمنٹ کا. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیسز جو ان کے دور میں شروع ہوئے, نہ کیسز ہم نے بنائے, نہ کیسز ہمارے دور کے بنے, نہ اس کا چیئرمین ہم نے لگایا. عمران خان صاحب نے ان میں سے کون سا جو ہے عہدیدار نیب کا لگایا ہے؟ چیئرمین بھی انہیں 2 جماعتوں نے خود اپنی مرضی کا لگایا. کیسز بھی انہی کے دور کے بنے ہوئے ہیں. اب ہم ان کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب, احتساب کی بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب, کرپشن کے خلاف بات کرتے ہیں, تو پرابلم یہ ہے کہ ایک طرف وہ جماعت ہے جو احتساب کے نام پہ پاس ہو کے آئی ہے, ہم نے تو کرنا ہی ہے, تو ہمارے پاس دوسرا راستہ کوئی نہیں ہے, لیکن ہم خود نہیں کر سکتے, ہم نے ادارے مضبوط کرنے ہوں گے, ادھر سے ہوگا. دوسری طرف وہ لوگ بیٹھے ہیں جو حکومتوں میں گزرے ہیں, حکومتوں میں بیٹھے ہیں, اب ان کی تو ظاہر ہے ان کو تو برا لگے گا. اب نیب وہ نیب ہے جو ہم نے نہیں بنائی, نیب وہ نیب ہے جو ان کے دوروں سے ہوتی ہوئی آئی ہے, تو آئیڈیل تو ہے نہیں, تو مسئلے ادھر بھی تھوڑے بہت ظاہر ہوں گے. لیکن اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بات پہ عمران خان صاحب بہت کلیئر ہیں. میں اس سیگمنٹ میں یہاں پہ ڈاکٹر صاحب ختم کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب, عمران خان صاحب نے کابینہ میٹنگ میں یہ بات کی تھی, اور یہ پبلک ہو چکی ہے, سب کو پتہ ہے, اس کا کوئی مہینہ پہلے یہ بات کی تھی, سب کو پتہ ہے, اخباروں میں آئی کہ عمران خان صاحب نے یہ بات کی کہ میں اپنی حکومت پہ کمپرومائز کر لوں گا, حکومت کو جانے دوں گا, لیکن میں اپنی کابینہ میں کسی کرپٹ آدمی کو نہیں چھوڑوں گا. کبھی ایسا وزیراعظم آپ نے دیکھا ہے؟ ڈاکٹر صاحب, the man is on a mission. وہ پاکستان کے لیے کر رہا ہے سارا کچھ, اور انشاءاللہ کر کے جائے گا. اتنا میں بتا دوں, یا محمد علی جناح صاحب آئے تھے, یا بھٹو صاحب آئے, بھٹو صاحب کو جو ہے وہ موقع وہ ضائع کر گئے یا ہو گیا ان سے, لیکن اب عمران خان صاحب 50 سال بعد آئے ہیں. میں سمجھتا ہوں قوم سمجھ چکی ہے, وہ عمران خان صاحب کو یہ موقع وہ نہیں چاہیں گے کہ وہ ضائع ہو. خان صاحب کو بھی اس کا احساس ہے کہ میں اکثر ہی بات کرتا ہوں, اور یہ آخری بار دوبارہ کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں اس وقت سیاست کے ذریعے سیاسی طور پہ پاکستان کو ٹھیک کرنے کی آخری امید ہے. ٹھیک ہے. کچھ وزراء کے بھی کیبنٹ میں کہیں بات کی تھی کہ کچھ وزراء کی کرپشن
ان تک آ گئی ہے وہ ان کو نہیں چھوڑیں گے. تو ہم امید میں ہیں کہ وہ کب ان وزراء کی کرپشن کے اوپر کارروائی کرتے ہیں, ہم اس کا بھی انتظار کر رہے ہیں. دوسرے جملے کو بھی صحیح آپ نے کوٹ کیا. میں آتا ہوں جناب شیخ وقاص اکرم صاحب. شیخ وقاص اکرم صاحب, آپ کو جیسے میں نے شروع میں کہا احتساب, آپ تو بہت کچھ اس کے بارے میں جانتے ہیں, اس دور کو بھی دیکھا ہے, اس دور کو بھی دیکھا ہے. 1997 احتساب ایکٹ, 1998 احتساب آرڈیننس, 1999 نیب آرڈیننس, پھر اس کے بعد یہ چلتا رہا سلسلہ, اور اس کے بعد 2016 میں امینڈمنٹ ہوئی. بہت ساری امینڈمنٹ ہیں, میں اس پہ بتا سکتا ہوں, لیکن پارلیمنٹ نے, حکومت نے, پیپلز پارٹی نے, پی ایم ایل نے کبھی اس کے جی لیٹ می سوری آئی ایم انٹرپٹنگ. جب آپ اینالائز کر رہے سارے قوانین کو, تو خیبر پختونخوا کا احتساب کمیشن کے ساتھ جو انہوں نے حشر کیا ہے, خدا را اس کو بھی اس ٹریجیکٹری میں لے کے آئے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے, بالکل آپ نے صحیح آپ نے نشاندہی کی ہے کہ کیا کہیں گے اس کو بھی, جو پروونشلی انہوں نے احتساب کمیشن بھی ختم کر دیا, اور یہاں یہ کبھی اس کے اندر قوانین میں تبدیلی لائے نہیں. یہ دونوں 5-5 سال حکومت میں رہے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, یہ تاریخ ان اینٹی کرپشن لاز کی ساری دنیا کے سامنے ہے. وہ جو 1960-63 کا جو پہلا اینٹی کرپشن لا ترتیب دیا گیا تھا, وہاں تک تو شاید یہاں بیٹھے ہوئے کسی آدمی کو اس کا علم تک نہ ہو. جہاں سے آپ نے شروع کیا ہے وہیں سے اگر شروع کر لیتے ہیں تو نون لیگ والوں نے اگر کوئی ایکٹس جو تھے یا اگر اس قسم کے کوئی قانون ترتیب دیے تھے تو پرائمریلی پیپلز پارٹی کو وکٹمائز کرنے کے لیے, ان کو خراب کرنے کے لیے, محترمہ کو اور ان کی پارٹی کے لوگوں کو جو کرپشن میں ملوث تھے ان کو نشانہ بنانے کے لیے, اور بارہا اس میں پھر ترمیمیں بھی کی گئیں. تو سیاسی پارٹیاں تو ماضی کی میں بات کر رہا ہوں. اب یہ اگلے کیا کریں گے نئے پاکستان والے, تو یہ تو جیسے کام چلے گا, میں تو 100 دن تو کوئی اتنا وقت نہیں ہے, جیسے تھوڑا سا وقت ہو لے تو پھر ہم اس کے اوپر زیادہ اوتھینٹک کو بات کر سکیں گے. تو ماضی کی جو سیاسی قوتیں تھیں انہوں نے تو یہ قوانین دوسری مخالف سیاسی پارٹیوں کو تنگ کرنے کے لیے بنائے, اور آپ دیکھ لیں نکلا کیا, کچھ بھی نہیں نکلا. کیسز ہوئے سال ہا سال, وہ کیسز چلتے رہے, اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا. نہ کسی کو سزا ہوئی, نہ کسی سے ریکوری ہوئی, نہ کسی کے ایسٹ ضبط, کچھ بھی نہیں ہوا. بس صرف پیشیاں جیل بھگتے, وہ ایک دوسرے کو ذلیل کرتے رہے. اس کے بعد آپ نیب کی تاریخ لے لیں تو جس وقت جنرل مشرف صاحب آئے اور انہوں نے آئے, وہ بھی اینٹی کرپشن کے نام پہ تھے. یہ جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی حکومتیں جاتی رہیں, یہ بھی کرپٹ پریکٹسز کی بنیاد کے اوپر ان کو بھی ختم کیا جاتا رہا. تو جب وہ آئے تو انہوں نے بھی کہا جی کہ کرپشن بہت ہو گئی ہے اور میں تو اب ان سب کو پکڑوں گا, اور انہوں نے سب کو پکڑ لیا, بہت سے لوگ پکڑ لیے. 8-10 دن سے زیادہ وہ سروائیو نہیں کر سکے جنرل مشرف صاحب. وہ پھر ان کو پلی بارگن جو ہے وہ انٹروڈیوس کرنی پڑی, کیونکہ لوگوں نے رائٹ لیفٹ جو ان کے کوئی دوست تھے انہوں نے کہا جی یہ تو انویسٹر بھاگ جائے گا, کاروباری بھاگ جائے گا, یہ ڈرانے والے بھی آ جاتے ہیں نا بہت سارے. تو وہ پھر ان کو پلی بارگن کرنا پڑا. پھر بہت سے لوگ 10 دنوں بعد 12 دنوں بعد چھوڑ دیے گئے, اور اس کے بعد نیب جو ہے وہ جتنی ایکٹیو پہلے 10-15-20 دنوں میں, 6 مہینے میں, سال میں تھی, اس کے بعد وہ چیزیں اس طریقے سے ٹھنڈی ہو گئی. ریٹائرڈ لوگ ڈیپوٹیشن کے اوپر بھیج دیے گئے, کوئی کسی محکمے سے, کوئی کسی محکمے سے, لوگوں کی نوکریاں لگ گئیں, لوگوں کی کہانیاں چل پڑیں کوئی. اچھا, اب بات یہ ہے کہ وہ معاملہ تو اس طرف چلا گیا. اس کے بعد کوئی ایسی سیریس کمٹمنٹ ہی نہیں آئی کسی حکومت کی. اس کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت بھی آئی, اس کے بعد نون لیگ کی حکومت بھی آئی. یہ پیپلز پارٹی کی حکومت کے تو آخری دور میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کمیٹی میں اس بل کے اوپر لڑتے رہ گئے کہ جی ہم نے احتساب کون سے سن سے شروع کرنا ہے, اس سن سے شروع کرنا ہے یا اس سن سے شروع کرنا ہے. وہ ایک محترمہ ملتان سے ہماری ایم این اے تھی اسپیشل سیٹ کے اوپر, وہ یاد ہوگا نفیسہ بی بی کو, وہ ممبر تھیں پیپلز پارٹی کی, وہ اس کمیٹی کی چیئر تھیں اور چیئر پرسن تھیں. وہ کچھ بھی نہیں ہوا, وہ ایسے ہی کام ختم ہو گیا. میاں صاحب کے دور کے اندر بھی اس پہ کوئی کام نہیں ہوا کرپشن کے حوالے سے, کسی کو پکڑنے کے حوالے سے. پہلے لوگ کہتے تھے پیسے نکال لیں گے, بعد میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ انہوں کو معاہدے کرنے پڑ گئے, کوئی صوبائی سطح کے اوپر, کوئی وفاقی سطح پہ. اچھا, اب یہ سارے لوگ پرانے اور نئے پاکستان والے جو ہیں نا, ان کو یہ نوجوان جو ہیں پی ٹی آئی والے, یہ ان کو بڑے برے لگتے ہیں جب یہ کہتے ہیں جی ہم پکڑ لیں گے, ہم نے سب کو پکڑنا ہے. بھائی میں یہ بڑا واضح کہہ دینا چاہتا ہوں, پچھلے 10 سال کے ٹاک شوز اٹھا کے دیکھ لیں. جب پیپلز پارٹی والے نون لیگ والوں کو کہتے تھے کہ تم کرپٹ ہو, تم نے یہ کیا ہے, تم نے فلاں کیا ہے,
تو نون لیگ والے کہتے تھے تمہاری حکومت ہے پکڑ لو. جب نون لیگ والوں کی حکومت تھی اور وہ پیپلز پارٹی والوں کو کہتے تھے کہ تم نے فلاں کیا ہے، تم نے فلاں کیا ہے، تو پھر آگے سے پیپلز پارٹی والے کہتے تھے بھائی آپ گورنمنٹ ہیں، یہ آپ کا کام ہے، آپ پکڑ لیں. اب آفٹر 10-15 ایئرز دیر از اے گورنمنٹ جس میں یہ نوجوان ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ لوگ ہی کہتے تھے کہ یہ حکومت کا کام ہے پکڑنا، چلو ہن تیاری کرو اسی پکڑن واسطے آ گئے ہیں. تو اب یہ کہتے ہیں یہ تو بڑی غیر پارلیمانی بات ہے. او بھائی یہ کوئی غیر پارلیمانی بات نہیں ہے. ہر پارٹی کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے. وہ نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا اپنا اپنا مزاج ہے. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے گندے لوگوں کو پکڑنا، مگر ہاں اس پہ توجہ ضرور کریں کہ وہ گندے لوگ صرف سیاستدان نہیں ہیں. میں ذرا محمد علی درانی کی طرف جاؤں. بالکل جی بالکل، خٹک صاحب کا بھی نام ہے، حکومت کے بہت اہم لوگوں کا نام ہے، ان کو بھی پکڑیں، بالکل پکڑیں. اور صحیح نشاندہی کی ایک ڈاکٹر صاحب اگر کوئی ایک وزیر جو ہے انہوں نے حکومت کا اس کو بٹھایا اٹھایا جس طریقے سے یا اپوزیشن والوں کو، تو نیب کی بھی اس میں نیک نامی ہوگی اور اس میں حکومت بھی امبیرسمنٹ سے بچ جائے گی. اور جہاں تک علیمہ خان صاحبہ کی بات، ایک بات علیمہ خان صاحبہ کی بات کی میرے بھائی نے، مجھے بڑا قابل احترام ہے علی محمد خان. دیکھیں وہ تو نواز شریف کے بیٹے بھی دونوں انڈیپینڈنٹ ہیں، ان کے پاس بھی نون لیگ کا کوئی عہدہ نہیں ہے، وہ بھی کوئی سرکاری عہدہ نہیں رکھتے ہیں، مگر کیونکہ وہ نواز شریف کے بیٹے ہیں تو پھر وہ ٹریڈ اس لیے احتساب ہوگا. تو علیمہ خان بھی عمران خان. محمد علی درانی صاحب، میرے پاس ٹائم کم ہے سر، ذرا درانی صاحب کے پاس آتا ہوں. درانی صاحب ڈاکٹر صاحب صرف 10 سیکنڈ، صرف اتنا میں عرض کرنا چاہوں گا شیخ صاحب کو، وقاص صاحب کو، کہ بالکل وہ ان کی بیٹی میری تو بہن ہے، بڑی بہن میرے لیے محترم ہے. صرف اتنا عرض کروں گا فرق اتنا ہے کہ محترمہ مریم بی بی جو ہیں وہ پی ایم ہاؤس میں بیٹھ کے میٹنگز چیئر کرتی رہیں، وہ میڈیا سیل چلاتی رہیں، وہ جلسوں میں جاتی رہیں، کیمپین کرتی رہیں، وہ پولیٹیکل ورک میں حصہ لیں. علیمہ خان صاحب کا سیاست سے کیا تعلق؟ بات نہیں کی میں نے، حسن اور حسین کی بات کی ہے، سوری انہوں نے مریم کی بات نہیں کی ہے. جی حسن نواز اور حسین نواز کی بات. میں آتا ہوں جناب محمد علی درانی صاحب کے پاس کیونکہ ٹائم بات. محمد علی صاحب درانی صاحب، یہ تمام قوانین آئین کے آرٹیکل 270AA کے لحاظ سے ان کے تحفظ میں ہے، لیکن اگر پارلیمنٹیرین اسے کالا قانون کہیں گے تو یہ توہین نہیں ہے سر پارلیمنٹ؟ ڈاکٹر صاحب پہلی بات تو نیب کے بارے میں یہ بتا دوں کہ نیب کا سب سے کالا قانون جو اس وقت سب کو زیادہ کالا لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو ایسٹس بیونڈ مینز ہیں ان کا اونرس آف پروف جو ہے وہ اکیوزڈ پہ ہے، اکیوزر پہ نہیں ہے. کہ مطلب جس کو کہا جس کی پراپرٹی ہو اس کو ثابت کرنا ہے کہ وہ اس نے کہاں سے بنائی ہے. یہ قانون پوری پارلیمنٹ بھی الٹی لٹک جائے تو نہیں بدل سکتا، کیونکہ یہ یو این کنونشن اگینسٹ کرپشن کی اس کو پروٹیکشن ہے. اس لیے جو باتیں ہو رہی ہیں ان کو ہونے دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اب نیب جو کچھ کر رہی ہے، موجودہ حکومت جو کچھ کر رہی ہے، عدلیہ جو کچھ کر رہی ہے، میں اپوزیشن کو بھی کہنا چاہوں گا اور میں حکومت میں بیٹھے ہوئے بینچز کو بھی کہنا چاہوں گا کہ اب اس عمل کو کوئی نہیں روک سکتا. ماضی میں یہی نیب واشنگ مشین کا کام کیا کرتی تھی. شیخ صاحب نے بڑا، مشرف صاحب کے زمانے میں بھی آپ دیکھ لیں، اس کے بعد بھی جو اس میں سے نکلتا تھا جاتا تھا، یا وہ رائٹ پہ ہو جاتا تھا تو وہ صاف ہو جاتا تھا، لیفٹ پہ ہوتا تھا تو اندر ہو جاتا تھا. اب جو ہے یہ ایک بین الاقوامی ایجنڈا ہے جس کے اندر اس وقت ڈیولپڈ ورلڈ اور پوری دنیا جو ہے وہ پولیٹیکلی ایکسپوز پرسنز کی کرپشن کو نہ برداشت کرنے کا اعلان کر چکی ہے. اب اس کے ساتھ ہمارے سیاستدانوں کو، ہمارے بیوروکریٹس کو، ہمارے جنرلز کو کمپرومائز کر لینا چاہیے اور اس حقیقت کو تسلیم کر کے اب یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اب یہ امکانات ختم ہو گئے ہیں. دوسری بات جہاں تک علیمہ خان صاحب کا میری بہن نے بھی کہا، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے تو ان کے خلاف فوری طور پہ ریفرنس لائیں. دیکھیں یہی تو کام ہوتا ہے اپوزیشن کا کہ آپ ٹاک شوز کے ذریعے اکاؤنٹیبلٹی کرنے سے آگے بڑھتے ہوئے اگر کوئی ایسے ادارے ہیں جو کہ اس کام کو کر رہے ہیں فوری طور پہ اس کے اندر ریفرنس لے کے آئیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. اور تیسری چیز جو میں نہیں تو یہ کام نیب کا ہے نا سر، یہ کام نیب کا ہے. آپ نے ابھی ایک قانون کا ذکر کیا، آپ نے ایک قانون کا ذکر کیا، آپ نے کبھی ایسڈ بیونز وہ آپ نے قانون کا ذکر کیا، نیب کا ہے آرٹیکل 24 سمتھنگ. میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ نیب کا قانون ہے، یہ نیب کے بات ہے کہ یہ پراپرٹی سامنے ہے، موجود ہے، پتہ ہو رہا ہے،
تو آپ نیب اس پہ ایکشن لے اور ان سے یہ پوچھے کہ آپ نے یہ کیسے بنایا. یہ اپوزیشن کا کام تو نہیں ہے سر. اس کے دو طریقے ہیں. ایک حکومت جو ہے وہ اس کے لیے ریفرنس دے سکتی ہے. ایک پاکستان کا کوئی بھی شہری کمپلینٹ کر سکتا ہے نیب کو کہ جناب یہ چیز ہوئی ہے, اس کا آپ نوٹس کیوں نہیں لے رہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف ٹاک شو تک رہنے کے بجائے ہمیں کنسرن اداروں تک جانا چاہیے تاکہ یہ معاملہ آگے بڑھ سکے. اور ایک اور چیز جو اس وقت میں کہنا چاہوں گا کہ اگر نیب کے اندر کوئی کرپٹ عناصر ہیں یا نیب کی بھی اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہے تو 100 دن کی اکاؤنٹیبلٹی تو نہیں ہونی چاہیے, ان کی تو تھرو آؤٹ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. اور اس لیے اب جو اس وقت حکومت کی پازیٹیو چیز تھرو آؤٹ, اور جو حکومت کی پازیٹیو چیز ہے کہ وہ کنوکشن شو کر رہے ہیں اگینسٹ کرپشن اور اگینسٹ پلنڈر. اور اپوزیشن کی اس وقت یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ اللہ واسطے اپوزیشن بن جائے. وہ تو آپس میں اکٹھی نہیں ہو رہی, لیکن سر اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے, اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے سر, اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے. تمام شرکا کے پاسدار بنتے ہوئے. بالکل ٹھیک ہے, وہ پارلیمنٹ کا حصہ ہے. میں نے جیسے ہی کہا 270AA. تمام شرکا کا شکریہ. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.